وسیم الحسن شاہ صاحب مدرس جامعہ میریہ ہمارا مدرسہ ہے جو اس کے ٹیچر ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کھول کر خوشی سے کہو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، اوے علی سے خدا کی قسم ہم دنیا والے ہی پیار نہیں کرتے۔ حضور جب شب معراج آسمانوں پر گئے نا، تو ایک روایت میں آتے ہیں جس آسمان پر حضور گئے فرشتوں نے اور بھی کلام کیے، لیکن ساتھ یہ بھی پوچھا حضور کا لے آئے ہو علی علی علی۔ مصطفیٰ بھی علی کے نام پر خوش ہوتے ہیں۔ اذا ما مقلتی رمضت فقحلی تراب من نحال ابی ترابی، جب میری آنکھ دکھتی ہے تو میں سرما ابو تراب کے نالین کی خاک کو بنا لیتا ہوں۔ آنکھ میری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو علی سے صحابہ نے 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے کموں بیش، اور توجہ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے کو رب نے حضور کا صحابی نہیں بنایا، بلکہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کے دلوں کی طرف دیکھا، نگاہ قدرت سے انہیں جھانکا، توجہ فرمایا پھر رب کو سب سے زیادہ جن کے دل پاکیزہ نظر آئے رب نے انہیں محمد کا صحابی بنا دیا۔ قام صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ، صحابی کوئی عام سے بندے نہیں تھے، یہ میرے نبی کے وفادار تھے، یہ حضور کے جانثار تھے، یہ حضور کی زلفوں کے اور آنکھوں کے حسن کے خریدار تھے۔ تو بہرحال علی سے خدا کی قسم نبی نے بھی پیار کیا، حضور کے صحابہ نے بھی پیار کیا، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے وصف پر پیدا فرمایا، اس کی ذات میں کسی نہ کسی نبی کی طبیعت کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جس نے سارے نبیوں کے جلوے اکٹھے دیکھنے ہو وہ میرے علی کے وجود کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا انا من علی و علی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی کو دیکھو گے تمہیں محمد کے جلوے نظر آئیں گے۔ بہرحال علی علی کرنا یہ شیعوں کا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ بولو محبت سے بے شک سبحان اللہ۔ گھبرایا نہ کرو، یہ پہلی صدی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ علی کے ذکر کو روکنے کے لیے علی کا نام لینے والوں کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور امام شافعی نے جب ان پر فتویٰ لگا نا، آپ ہر وقت آل نبی کی محبت کی بات کرتے تھے، 4 مذہبوں میں سے ایک مذہب کے پیشوا امام ہیں امام شافعی، تو آپ گئے نا حرم کعبہ میں، حج پہ گئے، طواف کعبہ کیا، وہاں سے صفا مروہ کے پھیرے لگائے، وہاں سے فارغ ہو کر آگے جہاں جہاں مزدلفہ گئے، عرفات میں گئے، جبل الرحمت میں گئے، روایات میں آتا ہے ہر جگہ پر کچھ اور نہیں کہا، ایک ہی شعر پڑھتے رہے کہ اگر آل محمد کا پیار شیعہ ہونے کی علامت ہے تو جنوں تم بھی سن لو، انسانوں تم بھی سن لو کہ شافعی آج سے شیعہ ہو رہا ہے۔ لو کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافض، فرما اگر آل محمد کا پیار رافضیت ہے تو جنوں ان سن لو کہ میں رافضی ہو رہا ہوں۔ لیکن آل نبی کا پیار یہ رافضیت نہیں، یہ محمدیت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ جہاں حضور کی اور سنتوں سے پیار کرتے ہو وہاں اس سنت سے بھی پیار کرو نا کہ میرے علی نے، میرے نبی نے علی سے بھی پیار کیا ہے، علی کے بچوں سے بھی پیار کیا ہے۔ اس لیے شک و شبہات وہم وغیرہ آتے رہتے ہیں، خدا کا واسطہ اس فتنے کے دور میں آل نبی کے دامن سے دور نہ ہونا۔
آخری جو نزع کا حضور کا بیان تھا، ترمذی میرے پاس موجود ہے، حضور نے آخری جو بیان دیا تھا دنیا سے جاتے ہوئے، فرمایا تھا 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے وابستہ رہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری محمد اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اطرت کا لفظ آتا ہے، حضور کو بھی پتا تھا مولوی کہیں گے آل تو ساری امت داخل ہے، حضور نے اطرت ہی کہا، اطرت ہی آل و بیتی، اور اس کی تفسیر اہل بیت کے ساتھ بیان کی تاکہ مولوی ربیری نہ کر سکے۔ فرمایا 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا محمد اپنی جان آل نبی آل علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے آل نبی کے دامن سے وابستہ رہو، یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے اس فتنے کے دور میں۔ ہر طرف یزیدیت اپنا سر اٹھا رہی ہے، یزیدیت کے وکیل بنے ہوئے لوگ یزید کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ صحابی کو کسی نے الکا جملہ کہا، بھائی یہ فیار کرو جی، ایک استاد ہے سب ہے بھی ضرور ہونا چاہیے، لیکن کم از کم یہ بھی تو مانو نا یزید نے صرف برا نہیں کہا، صحابہ میں سے جنتیوں کے سردار کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا، پھر اس کو کلیم چٹ کدھر سے دے رہے ہو؟ جس نے محمد کے نواسے کا خون کیا وہ کبھی جنت کے قریب بھی نہیں بن سکتا، وہ کل بھی لعنتی تھا، یزید پر آج بھی لعنت برس رہی ہے، اور قیامت تک یزید پر ہر وقت لعنت برستی ہے۔ حسینیت زندہ باد، بولو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بہرحال حضور کے صحابہ کا تذکرہ ہو ہمیں مزہ آتا، حضور کی آل کا ذکر ہو ہمیں سکون ملتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے بھی حضور سے وفا کی، اور حضور کی آل تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔